کوشش کرنی چاہیے کہ جو رمضان کے مقاصد ہیں اس میں سے ایک مقصد نماز کوئی اگر ہم پکا کر لیں، اور اس کے لیے کوئی پریکٹس آپ بتانے لگے تھے؟ جی نماز، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زبان ہماری نماز پڑھتی ہے، دماغ ہمارا کہیں اور سفر کر رہا ہوتا ہے. اگر اس دوران نماز اپنے دماغ کو ہم نے کنٹرول میں کرنا ہے تو معصوم نے اس کا ایک حل بتایا ہے. وہ حل یہ ہے کہ جب بھی آپ آئیں، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی عبادت پہ آئے، آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہا. تکبیرۃ الاحرام ہم کیسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ ہم نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، بے شک ہینڈز اپ ہو گئے. ہم گرفتار، کیونکہ آج بھی کوئی گرفتار ہو کے آئے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گرفتاری دے دی. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر ہم نے کر دیا، ہم گرفتاری دینے کے لیے آ گئے، اب تیری مرضی ہے کہ تو ہمیں رہا کر یا ہمیں قید رکھ. پھر ہم نے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو میرے پاس آ گیا، دنیا کی ہر شے سے تو نے ہاتھ بھی اٹھا لیا ہے، کیا تو جانتا ہے میں کیا ہوں؟ تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ میں جانتا ہوں تو تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو عالمین کا پالنے والا ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے. پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے اور بتا کیا تجھے میری قوت کا پتہ ہے؟ میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری قوت یہ ہے کہ تو یوم جزا کا مالک ہے. پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی اگر تجھے پتہ ہے تو پھر تو چاہتا کیا ہے؟ تو میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ چاہتا یہ ہوں کہ صرف تیری عبادت کروں، چاہتا یہ ہوں کہ اس عبادت کے صلے میں تو میری مدد کر. اللہ نے کہا پھر اگر میں نے تیری مدد کر دی تو اور تو کیا چاہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آگے یہ چاہتا ہوں کہ صراط مستقیم پہ قائم رکھ، مجھے ان لوگوں کے رستے پر چلا کہ جن پر تیری نعمتیں ہیں، انعام ہیں. ہاں جی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا کہ جن پہ تیرا عذاب آیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے اور بھی میری حمد بیان کر. تو اب میں سیدھا کھڑا تھا، مجھے تسلی ہو گئی کہ اللہ مجھ سے کچھ نہ کچھ سننا چاہ رہا ہے. تو میں نے، ہوتا ہے نا ایک بات ہوتی ہے اور مجھے پتہ چل گیا کہ اگلا میری طرف متوجہ ہے. اب جب میں نے دیکھ لیا نا کہ اللہ پاک میری طرف متوجہ ہو گئے، اب میں نے سر کو جھکا کے میں رکوع میں چلا گیا. میں نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. یا اللہ تو ہی سبحان ہے، تو ہی عظیم ہے اور حمد ہی تیری ہے. اللہ نے کہا اور بھی سنا. پھر میں چلا گیا سجدے میں. اس سے یعنی کہ عاجزی والی اور کیفیت ہے ہی نہیں. میں نے سجدے میں سر رکھا اور سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی. اے اللہ تو ہی اعلیٰ ہے، تیری ہی حمد ہے اور تو ہی پاک ہے. پھر میں نے سر اٹھایا، پھر میں نے دوسرا سجدہ کیا. پھر میں نے یہی کہا، اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ جب دو سجدے کرو ایک رکعت کے اندر، دو سجدوں کا فلسفہ یہ ہے کہ پہلے سجدے میں جاؤ تو نیت یہ کرو اے اللہ اسی مٹی سے تو نے خلق کیا ہے. دوسرے سجدے میں جاؤ تو یہ نیت کرو کہ اسی مٹی میں ہی مر کے جانا ہے، اسی مٹی میں ہم نے مٹی ہو کے جانا ہے. پھر اللہ نے جب ہم نے تمام چیزیں اپنے رب کو سنا دی نا، ہاں اللہ ہم سے مطمئن ہوا تو اللہ نے کہا پھر دوسری رکعت میں جا، پھر مجھے وہی سنا جو تو نے پہلے سنایا ہے. پھر میں نے سنانا شروع کر دیا. اب ہم دو سجدوں کے درمیان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بھی پڑھتے ہیں. تو میں نے پہلا سجدہ کیا دوسری رکعت کا، میں نے سر اٹھایا. اللہ نے کہا تجھے معاف کر دوں تو پھر دوبارہ گناہ تو نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اگر تو مجھے معاف کرے گا تو میں دوبارہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گا. میں نے دوسرا سر سجدے میں رکھ دیا. پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو نے سجدہ بھی کر لیا، رکوع بھی کر لیا، قیام بھی کر لیا، میری عزتیں میری عظمتیں وہ بھی تو نے بیان کر لی. اب تو بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میرا عقیدہ یہ ہے کہ تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ پھر کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایک بھی ہوں، میرا شریک بھی کوئی نہیں. تو یہ بتایا کس نے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. تو ایک ہے یہ بتانے والا محمد مصطفیٰ ہے. اللہ نے ہماری دعائیں سن لی، ہم نے اپنے رب کو اپنی مناجات سنا دی. اب جب ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے سے جب جدا ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ہم سلام کر کے اپنے رب کی بارگاہ سے اپنے آپ کو جدا کر. بہت عمدہ طریقے سے آپ نے سمجھایا مفتی صاحب. انہی کے سلسلے کو ایک سوال کے ساتھ میں آپ کی طرف لے کر آؤں گا کہ ایکچولی دنیا میں یہ ہو رہا ہے. حضرت نے جس طریقے سے ایک طریقہ ہمیں بتایا تو انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں we don't really mean it. ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں دل سے. ہم اس پہ بات کسی کو ہم سوری بھی کہیں گے تو ہم دل سے سوری نہیں ہوں گے. کسی کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے تو ہم دل سے شکریہ نہیں ادا کریں گے. یہ جو رمضان کی پریکٹس بھی اگر کرنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، چلیں کوشش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو، سب کچھ بہترین عبادات میں بھی ٹائم صرف ہمارا ہو.
لیکن وہ دل سے جب نہیں آئے گا اور وہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں جب تک وہ نہیں ہوگا. محترم نجم صاحب، ایک تو یہ ہے کہ میں ناظرین اور ناظرات سے یہ گزارش کروں گا کہ 60-70 سال آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر امتی من 60 الی 70. میری امت کی جو اوسط عمر ہے، درمیانی عمر ہے، جو بٹوین درمیانی، وہ 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کی جو اور آقا کی بھی 63 سالہ زندگی ہے. بقیہ یہ جو ہے نا وہ اب تو وہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ اب تو 80-90 کے ہوتے ہیں بہت کم، اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں سوئے عدم. تم 100 برس جیو یا ایک دن، آخر فنا آخر فنا. تو زیادہ تر جو عمر ہے وہ تو یہی ہے. تو 60-70 سالہ زندگی میں بلوغت کے بعد ہر مرد و زن، ہر مرد عورت کو کم از کم چاہیے کہ نماز کے اندر جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں آ جانا چاہیے. جو صورت ہم پڑھتے ہیں اس صورت کا ترجمہ ہمیں آ جانا چاہیے. اس پر ہم غور کریں گے، فکر کریں گے. اقبال مرحوم فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار. جب آپ اس پر غوطہ خوری کریں گے آپ باہر نہیں جائیں گے. جیسے محترم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں ہوں، میں جو سر بسجدہ ہوا زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں جب نماز کے اندر ہوں تو مجھے ان کلمات پر، ان پر غور اور فکر کر لینا چاہیے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ تمام تر تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. یعنی وہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرا پالنہار جو ہے وہ اللہ ہے.